احسان ہے ہم لوگوں پہ ہر آن، اے رحمت رمضان، پھر ایک برس بعد ہے ایک ماہ کی مہمان، اے رحمت رمضان، اے رحمت رمضان، اے رحمت رمضان، اے رحمت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. 5 نیوز ایچ ڈی اور پلے انٹرٹینمنٹ ایچ ڈی سے آپ کا میزبان شبیر ابو طالب افطار کے بابرکت لمحات میں ماہ رمضان المبارک کی خصوصی براہ راست نشریات رحمت رمضان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج پاکستان میں ہے 24 رمضان المبارک، یعنی کہ 25ویں شب، دوسری تاخرات ہوگی اور تیسری تاخرات ہوگی، اور دنیا کے مختلف ممالک میں ہمارے مسلمان بھائی اپنے 25ویں روزے کی جانب بڑھ رہے ہیں. ایک بار پھر آپ کے سامنے روحانی کیف و سرور سے مزین نشریات پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اس امید، اس تمنا، اس آرزو، اس خواہش، بلکہ اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہماری نشریات کے ذریعے گھر بیٹھے ماہ رمضان المبارک کا حقیقی لطف حاصل کر سکیں گے. ایک بار پھر آپ کے سامنے خوبصورت ٹرانسمیشن لے کر حاضر ہیں. ماہ رمضان المبارک تیزی سے گزر رہا ہے اور رمضان المبارک سے پہلے کراچی شہر میں ڈمپر اور ہیوی جو وہیکلز ہیں ان کے ذریعے شہریوں کا قتل عام ہو رہا تھا، لیکن یہ کام رمضان المبارک میں بھی جاری ہے. گزرے ہوئے کل میں کراچی کے علاقے ملیر میں ایک ڈمپر نے جو ہے وہ ایک میاں بیوی جو کہ موٹر سائیکل پہ جا رہے تھے انہیں ٹکر ماری اور دونوں جہاں بحق ہو گئے، لیکن اس میں جو خاتون تھی وہ حاملہ تھی، اس کے پیٹ میں بچہ تھا، وہ بھی یقیناً جہاں بحق ہو گیا. تو یہ قتل عام جاری ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ان کو لائسنس کیسے ملتا ہے، ان کے سڑک پہ آنے کے ٹائمنگز کیا ہیں، ان کو گاڑی کیسے چلانی چاہیے، چھوٹی گاڑیوں کے لیے ان کے دل میں کتنا رحم ہے، ان کو کتنا خیال رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، ہمارے یہاں کار موٹر سائیکل والے بھی کوئی بہت اچھی گاڑی نہیں چلاتے، لیکن جو بڑی گاڑی ہوتی ہے اس کا ویو بھی بہت ہی واضح ہوتا ہے، اور چھوٹی گاڑیاں یا اسپیشلی موٹر سائیکل ان کو نظر آتی ہیں کہ وہ آپ کے سامنے آ رہی ہے. لیکن چونکہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، منی بس ہو، ڈمپر ہو، ٹرالر ہوں، پانی کے ٹینکر ہوں، یہ سب چونکہ اکثر اس میں بغیر پرمیشن کے چلتے ہیں، اکثر اس میں سے مافیا کے زیر اثر چلتے ہیں، اور اکثر ان کے جو ڈرائیور ہوتے ہیں ان کے پاس لائسنس نہیں ہوتا، اکثر ان کے ڈرائیور چرس بھی پی رہے ہوتے ہیں، نشے میں بھی ہوتے ہیں، نیند بھی ان کی پوری نہیں ہوتی، اور اکثر ان کے ڈرائیور جو ہے وہ جارحانہ گاڑی چلاتے ہیں، تیز گاڑی چلاتے ہیں. جو اسپیڈ ان کو بتائی گئی ہے یا انٹرنیشنلی جو اسٹینڈرڈ ہے ان ہیوی وہیکل کی اسپیڈ کا، وہ اس کا خیال نہیں رکھتے، لہٰذا وہ کچل دیتے ہیں موٹر سائیکل سواروں کو. میاں بیوی بچے تینوں ایک ساتھ چلے گئے، اور اس بچے نے تو ابھی دنیا میں آنکھ ہی نہیں کھولی. نہ جانے ماں باپ کے کتنے ارمان ہوں گے، اور ماں باپ بھی نہ رہے، ارمان بھی نہ رہے، اور جن کے لیے ارمان تھے
وہ بچہ بھی نہ رہا. اب دیکھنا یہ ہے کہ پے در پہ یہ واقعات ہونے کے بعد ہماری سندھ حکومت اسپیشلی یا وفاقی حکومت اگر اس کا کوئی انوالومنٹ ہے یا ہماری ایڈمنسٹریشن یا ڈی آئی جی ٹریفک یا ٹریفک کے دیگر اعلیٰ حکام کیا درد لیتے ہیں, کیا پین محسوس کرتے ہیں, کیا احساس ہوتا ہے ان کو کہ ہم اس مسئلے کو کیسے روکیں. کوئی میٹنگ ہو, کوئی ٹریننگ سیشن ہو, کوئی ان ڈرائیوروں کو سمجھائے, دکھائے, بتائے, سکھائے, ان کے لائسنس ضبط ہو, کسی پہ جرمانہ ہو, کسی جو ٹرالر کی جو کمپنی ہے اس پہ کوئی پابندی ہو, کوئی ڈمپر کی کمپنی پہ پابندی ہو, کوئی ان کے راستے روٹ کی خلاف ورزی پہ کوئی ہیوی جرمانے ہوں, کوئی چیز تو ہو بھائی جس سے یہ قتل عام رکے. آپ تو خبر آتی ہے افسوس کا اظہار, فلاں کی طرف سے افسوس کا اظہار, جہاں باک ہونے پہ افسوس کا اظہار, لواحقین کو 5-5 لاکھ روپے دیے جائیں گے, چیک دیا, فوٹو کھنچوائی, افسوس کا اظہار, ایم این ایم پی اے اس علاقے کے میئر, ڈپٹی میئر چلے گئے, وزیر چلے گئے, افسوس کا اظہار, سندھ کا شعبہ اطلاعات ایک پریس کانفرنس کرے گا, افسوس کا اظہار. بس افسوس ہو رہا ہے اس قاتل ڈمپر مافیا کو, قاتل ٹینکر مافیا کو, قاتل ٹرالر مافیا کو روکنے والا کوئی نہیں ہے. یہ کراچی شہر جس کے بارے میں بدقسمتی سے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے, میرا شہر ہے, میں اس سے پیار کرتا ہوں اس لیے میں یہ لفظ استعمال نہیں کرتا, لیکن استعمال ہوتا ہے کہ یہ لاوارث ہے. حالانکہ اس کے وارث ہیں. 3-3.5 پونے 4 کروڑ کی آبادی کا یہ شہر ہو گیا, کوئی نظام نہیں ہے یہاں پر, اور پھر اگر نظام نہیں بھی ہے تو احساس بھی نہیں ہے. یہ قتل عام رمضان میں جاری ہے, روزے کی حالت میں جاری ہے. جن کے گھروں میں یا جن کے گھروں سے جنازے اٹھتے ہیں بھائی ان سے پوچھو, اور اسپیشلی ماہ رمضان المبارک میں جب جنازے اٹھتے ہیں تو ان سے پوچھو, اور ایک کی جگہ 3 جنازے 4 جنازے اٹھتے ہیں تو ان سے پوچھو کہ ان کی کیا حالت ہے. لیکن یہاں تو یہ صورتحال ہے کہ میرے گھر میں کوئی حادثہ ہوگا تو ہی مجھے احساس ہوگا, میرے گھر سے جنازہ اٹھے گا تو ہی مجھے احساس ہوگا, میرے گھر میں رونا دھونا ہوگا, بین کریں گی خواتین, میرے گھر سے جو ہے وہ کلمہ پاک کلمہ شہادت کی آوازیں آئیں گی تو مجھے احساس ہوگا. یہاں احساس نہیں ہوتا ایسے, اس طرح سے یہاں احساس نہیں ہوتا. احساس تب ہوتا ہے جب خود پہ بیتتی ہے, ورنہ یہ ساری چیزیں عام سی لگتی ہیں. ہوتے رہتے ہیں, لوگ مرتے ہیں. بعض لوگ تو وزراء سابقہ دور میں یہ کہتے تھے کہ نیو یارک میں حادثات نہیں ہوتے, لندن میں ٹریفک کے حادثات نہیں ہوتے, ساؤتھ افریقہ میں نہیں ہوتے, کینیڈا میں نہیں ہوتے, وہاں لوگ نہیں مرتے, تو اس سے کیا ہو گیا یہاں مرتے ہیں. تو ایسے شقی القلب وزراء بھی رہے ہیں جو یہ کہتے تھے حادثات تو ہر جگہ ہوتے ہیں, پوری دنیا میں ہوتے ہیں, ٹریفک کے انسیڈنٹ اور ایکسیڈنٹس تو ہر جگہ ہوتے ہیں, تو اگر کراچی میں ہو گیا تو کیا ہو گیا. بھائی ایسے نہیں ہوتے جس طرح سے آپ کے ہاں ہو رہے ہیں. اور اگر ہوتے ہیں وہاں تو وہاں جرمانے بھی ہیں, سزائیں بھی ہیں, اور حوالات کے پیچھے بند بھی کیا جاتا ہے. اگر کوئی چین ہے یعنی ٹرانسپورٹ کمپنی ہے, کوئی اور ہے, تو اس کے ساتھ سختی سے نمٹا بھی جاتا ہے. لگتا ہے کہ احساس ہے حکومت کو, یہاں تو لگ ہی نہیں رہا. یعنی اپنے بچوں کو, نوجوانوں کو موٹر سائیکل خرید کر دیتے ہوئے ڈر لگتا ہے. یہ ہم رمضان کی ٹرانسمیشنوں میں جو آپ ہمارے پاس بھی اور دیگر پروگرام میں موٹر سائیکلیں دیکھ رہے ہیں, سمجھ میں نہیں آتا یہ موٹر سائیکل بچوں کو, نوجوانوں کو چلانے کیسے دیں. باہر تو موت کے فرشتے گھوم رہے ہیں, ایسا لگ رہا ہے, کہنا تو نہیں چاہیے. اور چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں میں آپ سے بات کرتا ہوں. آپ گھر بیٹھے ہماری بات سنتے ہیں اور اس بات سے ایک بات نکال کر سوچتے ہیں کہ اس مسئلے کا کیا حل ہے. سیگمنٹ کا نام ہے آؤ بات کریں. آؤ بات کریں میں آج ہمارا موضوع ہے کیا اس دور میں رزق حلال کمانا ممکن ہے. بہت ہی اہم سوال ہے. یعنی کچھ لوگ تو ایسے ہیں نا جو ٹوٹلی بے ایمانی کرتے ہیں, بددیانتی کرتے ہیں اور اسی سے پیسہ کماتے ہیں, وہ تو اس حساب سے آگے باہر. دوسرے وہ ہیں جو شرعی طور پر کوئی بھی غلط کام نہیں کرتے, لیکن جس ملک میں بیٹھ کے کاروبار کر رہے ہیں اس ملک کے قانون میں سے راستے نکالتے ہیں اور 2 نمبری کرتے ہیں, وہ بھی ہو گئے باہر. کچھ لوگ ایسے جن کا کوئی کاروبار اور کام نہیں ہوتا, ان کا سارا کام ہی رشوت لینا ہے. یعنی وہ آپ سمجھ کے ہوں گے کون ہے, وہ ہوتے ہیں سرکاری افسران, وہ بھی ہو گئے اس سے باہر. اب یہ بات جو ہم کر رہے ہیں کہ کیا اس دور میں رزق حلال کمانا ممکن ہے یا نہیں ہے, یہ ان کے لیے کرتے ہیں ہم یہ بات جو بزنس کرتے ہیں یا جاب کرتے ہیں یا کوئی اور کام کرتے ہیں, سروسز کا کام کرتے ہیں, یا مال خریدتے ہیں, مال بیچتے ہیں, مال منگواتے ہیں, مال بھیجتے ہیں, ایکسپورٹ کرتے ہیں, امپورٹ کرتے ہیں, یا فیکٹری ہے یا مل ہے. اور یہ سارا کام وہ نہ رشوت دے کے کرتے ہیں, نہ کوئی ناپ تول میں بے ایمانی کرتے ہیں, نہ جھوٹ بول کے کرتے ہیں. لیکن کیا اس کے باوجود بھی اس دور میں نظام ایسا ہے کہ کوئی کہہ سکے کہ میری ایک ایک پائی حلال کی ہے؟ اب
ایک ایک پائی کا حلال والا ہونا اور پیور حلال ہونا، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے مال میں یا آپ کے کاروبار سے جو آپ نے انکم کمائی اس میں کہیں پر بھی کوئی جھوٹ نہ ہو. آپ نے فون پہ بھی جھوٹ نہ بولا ہو، تھوڑی دیر کے لیے بھی نہ بولا ہو، ایک بھی نہ بولا ہو، 100 بھی نہ بولے ہوں، جھوٹ ہو ہی نہ. پھر یہ کہ آپ نے اپنی پوری جو کمپنی بنائی ہے، فیکٹری بنائی ہے، دکان بنائی ہے، اس میں کہیں پر بھی آپ نے سرکاری چالان کے علاوہ کسی اور کو انڈر ٹیبل پیسے نہ دیے ہوں کسی بھی کام کے لیے، ایون KMC کے لیے، چپراسی کے لیے، صفائی کے لیے، سیوریج کی لائن کے لیے، بجلی کے بل کے لیے، گیس کے بل کے لیے، فٹ پاتھ کو آگے کرنے کے لیے، چھجا باہر نکالنے کے لیے، دکان ہو، آپ کی فیکٹری ہو، کوئی کار پارکنگ ایشو کرانی ہو، نالے کے اوپر کوئی چیز بنا لی، کہیں پر بھی آپ نے کوئی انڈر ٹیبل آف دا ریکارڈ پیسے نہ دیے. ساری چیزیں ہونے کے بعد پھر آپ نے قانون کے اندر کوئی اگر سکم ہے تو اس کا استعمال نہ کیا ہو. ساری چیزیں ہو جائیں تو آپ نے اپنے پارٹنر سے جھوٹ نہ بولا ہو. ساری چیزیں ہو جائیں تو آپ اپنے ملازمین سے غلط بیانی نہ کرتے ہوں. ساری چیزیں ہو جائیں تو آپ حقدار کو حق نہ دیتے ہوں. ساری چیزیں ہو جائیں تو آپ بینک سے سود نہ لیتے ہوں. ساری چیزیں ہو جائیں تو آپ کسی کو کمٹمنٹ کر کے ٹائم پہ پیمنٹ نہ دیتے ہوں. ساری چیزیں ہو جائیں، ہر چیز آپ کی صاف ستھری پاک صاف ہو، لیکن جو ہے وہ آپ نے کسی کو کہا ہو کہ میں یہ کام اس تاریخ کو کر دوں گا اور اس تاریخ کو آپ کو شپمنٹ ہو جائے گی، اس تاریخ کو شپمنٹ نہ ہو تو وجہ آپ نے کوئی اور بتائی ہو لیکن اصل میں وجہ کوئی اور ہو، یعنی یہ ساری چیزیں آپ نہ کرتے ہوں، پھر سوچا جا سکتا ہے کہ آپ بالکل حلال روزی کما رہے ہیں. اسی طرح سرکاری ڈپارٹمنٹ میں جو لوگ کام کرتے ہیں، صبح ٹائم پہ آتے ہیں تو ٹھیک ہے، شام ٹائم پہ جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر اس میں آپ ڈنڈی مارتے ہیں تو ٹھیک نہیں ہے. آپ کو چھٹیاں 10 علاوہ آپ نے 12 کر دی، آپ کو چھٹی 10 چاہیے تھی، آپ نے نہیں مل رہی تھی تو آپ نے سپروائزر کو پیسے دے دیے اور کہا کہ مجھے 10 چھٹیاں کس طرح دے دو، یا میں صبح سائن کر کے چلا جاؤں گا، یا میری جگہ پہ فلاں اٹینڈنس لگا کے چلا جائے. سرکاری ادارے میں بھی یا پرائیویٹ ادارے جاب کرنے والے کے لیے بھی ایمانداری سے حلال رزق کمانا بہت مشکل ہے. پھر یہ کہ آپ بھی جھوٹ نہ بولتے ہو. مثال کے طور پہ فائل پہ سائن کرنے، آپ نے کہا صاحب جو ہے نا وہ میٹنگ میں ہے، صاحب میٹنگ میں نہیں ہے، آپ نے خود ابھی تک فائل بنائی نہیں ہے، تو یہ جھوٹ ہو گیا. اب کیا آپ کا رزق حلال ہے نہیں ہے؟ اتنی چیزیں آپ نکالتے رہیں. آپ گھر بیٹھے ہیں نا، سوچیں اس پر کہ کیا پاکستان میں کوئی چاہے بھی، ہمارے ملک میں بھی اور باہر بھی، کوئی چاہے بھی کہ میں حلال رزق کماؤں جس میں کوئی یہ والی چیزیں نہ ہوں کسی بھی طرح سے جس کا میں نے تذکرہ کیا، تو کیا وہ کر سکتا ہے کہ نہیں؟ ایک بہت بڑا سوال ہے، بہت اہم سوال ہے، اور اس پر غور و فکر ہم سب کو کرنا چاہیے. اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ہمیں راضی ہونا پڑے گا کہ کمپیریٹیولی، مقابلتاً، نسبتاً بہتر کام ہو جائے اور نسبتاً ہم اسے حلال رزق کہہ سکے، اتنا ہی ہو جائے. تو اس پر ہی اب ہمیں قناعت کرنی پڑے گی کہ کوئی شخص اگر بظاہر کافی حد تک اس نے ان چیزوں سے جان چھڑا لی اور اب وہ جو کچھ کما رہا ہے اس کو ہم رزق حلال ہی سمجھیں. باقی بہت مشکل ہے کہ ہم کسی کے بارے میں قسم کھا سکیں، کوئی اپنے بارے میں قسم کھا سکے. اسی طرح سے جو سروسز کا کام کرتے ہیں، اسٹیٹ بروکر ہیں، گاڑی کا بروکر ہے، اس نے کسی کو گاڑی دلائی، آپ نے کسی کو گھر دلایا، کسی کو پلاٹ دلایا، اس میں کتنے جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. چاہے آپ کہیں کہ حلال رزق میں نے 40 لاکھ کی دکان فلاں کو دلائی، 25,000 اس نے دیے، 25,000 اس نے دیے، اللہ اللہ خیر صلاح، لیکن یہ ایسے نہیں ہوا ہے. آپ نے 40 لاکھ کی دکان دلانے کے لیے اس کو بتایا ہے کہ یہ دکان زیادہ بہتر ہے، برابر والی نہ لو، اس دکان میں سیوریج کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس دکان کا کاغذات بالکل ٹھیک ہے، اس دکان کا مالک بھی ٹھیک ہے، اس دکان میں جو چھپڑا بنا ہوا ہے، جو شٹر لگا ہوا ہے، جو فٹ پاتھ بنی ہوئی ہے، سب لیگل ہے. یہ آپ نے تعریفیں کی ہیں اس کی، پھر یہ بکا ہے. اب وہ تعریفیں صحیح ہیں یا غلط یہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا، سودا تو بیچنا تھا آپ کو، آپ نے کمیشن کی لالچ بھی تھی. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر چیز میں اسی طرح گاڑی ہے، آپ کہتے ہیں کہ سر یہ گاڑی نہ لیں، یہ لیں، یہ بہت اچھی گاڑی ہے اور میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں 5 سال تک اس میں کوئی بھی کام نہیں ہوگا. اس طرح کی ہم بات کر کے وہ گاڑی اس لیے بکواتے ہیں کہ ہمیں 25,000 روپے مل جائیں گے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ بہت مشکل ہے یہ کہنا، یا جس پر میں نے ابھی لفظ استعمال کیا کہ قسم کھا سکے کوئی کہ ہاں میں رزق حلال کماتا ہوں، تو اپنے بارے میں بھی اور کسی اور کے بارے میں بھی. لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اگر ایسا معاملہ ہے تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ پورے کی پوری مسلم دنیا، سارے کے سارے پاکستانی، سارے ہمارے مسلمان بھائی سب کے سب حرام رزق کما رہے ہیں، یہ نہیں کہا جا سکتا. یاد رکھیے، امت کی ایک اکثریت کو یہ کہہ دینا کہ یہ سب حرام کام کرتے ہیں، اسلامک طریقے سے کام نہیں کرتے، یہ بھی غلط ہے. جب مفتی بھی فتویٰ دیتا ہے کسی ٹرانزیکشن کے بارے میں تو وہ ایسا کوئی فتویٰ نہیں دیتا کہ جو کام 80% مارکیٹ کر رہی ہے اس کے بارے میں کہہ دے کہ یہ سب حرام ہو رہا ہے. اسی لیے کہا گیا
کہ جو مارکیٹس میں کام کرنے والے تاجر ہیں ان کی اسلامک تجارت کے حوالے سے ٹریننگ ہونی چاہیے، اور جو تاجر ہے اسے چاہیے کہ وہ پتہ کرے کہ کہاں سود کا شائبہ ہے، کہاں جھوٹ کا شائبہ ہے، کہاں حرام کا شائبہ ہے، کس سے کام کرنا چاہیے، کس سے نہیں کرنا چاہیے، کس طرح سے کرنا چاہیے، بولنا کیا چاہیے، الفاظ کیا استعمال کرنے چاہیے، اور کوالٹی کنٹرول میں کیا کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص جو ہے وہ ایک میدان کے اندر 120 گز کے پلاٹ کی کٹنگ کرتا ہے، کر کے بیچتا ہے 120 گز کے، اس کا بروشر آپ دیکھ لیں، اس میں لے لہاتے پھول، دریا، پہاڑ، گاڑیاں، وہ اتنی خوبصورت نظر آتی ہیں کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ میں جب 120 گز کا پلاٹ لوں گا اور میرا گھر بنے گا تو میرے اطراف یہی ماحول ہوگا، لیکن ایسا ہوتا تو نہیں ہے۔ تو کیا اس کا رزق حلال ہو گیا؟ سوچنا چاہیے۔ آپ نے بروشر کیوں بنایا؟ ایسا آپ کو کہنا چاہیے بھائی یہ کھڈے والی جگہ ہے، اس کھڈے والی جگہ کو، پھڈے والی جگہ کو میں صحیح کر کے آپ کو دے رہا ہوں اور ایسا بنے گا۔ بھائی آپ نے تو اس کو سوئٹزرلینڈ بنا دیا بروشر میں ہی، اور اب آپ کہتے ہیں میرا رزق حلال ہو گیا۔ تو اب ہمیں قناعت کرنا پڑے گا، بھروسہ کرنا پڑے گا، یا اسی پہ اکتفا کرنا پڑے گا کہ جو کمپیریٹیولی بہتر رزق کما رہا ہے، یعنی جس میں جھوٹ کم ہے، جس میں لالچ کم ہے، جس میں بدیانتی کم ہے، جس میں رشوت کم ہے، اور وہ اپنے تئیں اچھی نیت کا آدمی ہے اور کمٹمنٹ کا بھی پابند ہے، وقت پہ ڈیلیوری بھی کر دیتا ہے، وقت پہ پیمنٹ بھی کر دیتا ہے، ساری چیزیں کر دیتا ہے، تو ہم کہیں گے کہ یہ حلال رزق کمانے والا اچھا تاجر ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے 24 رمضان آ گیا، اور یکم رمضان کو ہم اسی طرح سے احتیاط لازمیں کر رہے تھے آپ کی صحت کے حوالے سے، اور مجھے یاد ہے کہ تھوڑی سی ٹرانسمیشن ہماری لیٹ ہوئی تھی کیونکہ پہلا روزہ تھا۔ آج 24 رمضان ہو گیا، آپ نے اتنا پسند کیا ہر سیگمنٹ کو، اور ہماری ٹیم نے اتنی محنت کی ماشاءاللہ، لیکن جب رمضان جا رہا ہوتا ہے تو اس کا غم اسے ہوتا ہے جو آنے کا انتظار کرتا ہے، جو آنے کا انتظار ہی نہیں کرتا اس کو رمضان جانے کا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو انوالو رہیں کہ یہ برکتوں کا مہینہ جا رہا ہے، اب کیا ہوگا، اب استغفار کیسے، اب توبہ کیسے، اب مسجد میں جانا کیسا، اور کنٹینیو کیسے کریں گے اس پورے نظام کو جو نیکیوں کا موسم بہار ہمیں سکھا گیا۔ اور پھر رمضان چلا جائے گا تو ایک نیکی کا ثواب اب 70 گنا زیادہ تھوڑی ملے گا، یہ تو رب تعالیٰ 700 گنا بھی زیادہ دے دے، 7000 گنا دے دے، 70,000 گنا دے دے، لیکن یہ نیکیاں، یہ مغفرتیں، یہ دعائیں، یہ توبہ، یہ روتے ہوئے سجدے، یقیناً یہ آپ کی آنکھوں میں آنسو لے آئیں، اور رمضان کے جانے کا غم ہو تو اس سے اچھی اور اس سے بڑی بات کیا ہوگی۔ پھر اگلا سال پھر رمضان کی تیاری، رمضان کے آنے سے پہلے۔ تو 24 رمضان ہو گئے، 25ویں شب ہے آج، 21ویں گزر گئی، 23ویں گزر گئے، 25ویں شب ہے، تیسری رات۔ میرے لیے بھی دعا کریں، ہم بھی آپ کے لیے دعا کریں گے انشاءاللہ۔ اب چلتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی جانب، جس میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں حکیم شاہ نذیر صاحب، جو بیماری کے ہونے سے پہلے اس کی احتیاط ہمیں بتاتے ہیں، بہت اچھا نیک کام کرتے ہیں، خلوص سے کرتے ہیں، اللہ ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ تو سیگمنٹ کا نام ہے احتیاط لازم ہے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں حکیم صاحب؟ خیریت سے ہیں؟ کیسی طبیعت؟ آج میں نے آپ کے لیے دعا کروا دی ہے، بہت شکریہ۔ اور سارے لوگ دیکھ رہے ہیں، میں دل سے کہتا ہوں یہ ہمارے بہت ہی پیارے بھائی ہیں، بڑے بھائی ہیں، چھوٹے بھائی ہیں نہیں پتا، لیکن بہرحال بہت اچھے بھائی ہیں، بہت شکریہ۔ اور ان کے لیے خوب دعائیں کرنی ہے۔ یہ ہمارے پاس آتے ہیں، ان کو کوئی لالچ نہیں، یہ چاہتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ میرے اس علم سے، میری اس بات سے اگر کسی کا بھلا ہو جائے تو میرے گھر میں بھی رحمت کی برسات ہو جائے گی۔ اچھا جی، آج بات کریں گے قبض بواسیر کی۔ پہلے قبض پہ کرتے ہیں کیونکہ یہی وجہ ہے اصل میں، بہت ہی کامن بیماری ہے قبض۔ پہلے بتائیں ہوتی کیسے ہے، یہ کیوں ہوتی ہے؟ دیکھیں کچھ کلائمیٹ کی وجہ سے ہوتی ہے، جیسے کچھ لوگ گاؤں دیہات میں رہتے ہیں، اچھا، یا کراچی سے باہر ہیں، وہ صحیح ہیں، جیسی کراچی میں آتے ہیں ان کو قبض ہو جاتی ہے، یہ کلائمیٹ چینج ہوتا ہے۔ کراچی آنے پہ قبض ہو جاتی ہے؟ جیسے مثال دی ہے میں نے اچھا، آپ کو، میرے ایک کا شہر سے کیا دوسرے ہوا شہر میں کراچی، ٹریول کرنا، ہاں تو صحیح، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے میرے والد اچھا جب وہ گاؤں جاتے تھے KPK میں، بالکل صحیح لوز موشن شروع ہو جاتے تھے ان کو، اچھا جیسے ہی واپس آتے تھے قبض ہو گئی۔ اچھا، قبض جب پرانی ہو جاتی ہے تو پھر وہ پائلز کی صورت اختیار کرتی ہے، وہاں پہ مسے بننا شروع ہو جاتے ہیں، اور بعض لوگوں کو بلڈ والی ہوتی ہے، بعض لوگوں کو موقعوں والی اچھا، ہوتی ہے۔ پائلز پہ آتے ہیں ہم، پہلے قبض کو بتا دیں۔ اچھا، ایک وجہ تو ہو گئی کلائمیکس، اور کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اور بہت سارا ڈرائیو چیزیں کھانا، جیسے بڑا گوشت ہوا، بینگن، اچار، یا کیا نام ہے اس کا، پراٹھے ہو گئے، یعنی سخت چیزیں کھانا، سخت چیزیں، سخت چیزیں تو کھانا حکیم صاحب بڑے کا گوشت تو لوگ شوق سے بھی کھاتے ہیں، جن کو اللہ نے دیا ہے وہ تو روز کھاتے ہیں، روز کھاتے تو نہیں ہیں، کھانا لیکن چاہیے۔ قبض اب بالکل بڑے کا گوشت روز کا معمول نہ رکھیں، ہفتہ 10 دن میں ایک بار وہ چلے گا۔ مٹن آپ ہفتے میں ایک بار کھا لیا کریں،
बड़ा गोश्त जो है 10-15 दिन में एक बार खा लिया करें। अच्छा, बहुत मटन सख्त तो होती है, बहुत से गर्म दूर होती है। जी हाँ, बहुत सख्त और चिकन? गर्म होती है। चिकन का इस्तेमाल नॉर्मली आप जिस तरह आप कर सकते हैं, क्योंकि ये तो हाइब्रिड है, और हमेशा फार्मी की है तरह ये। आप कहेंगे सब्जियां ज़्यादा इस्तेमाल करें। सब्जियों का इस्तेमाल इसलिए ज़्यादा करें कि उसमें आपको तमाम किस्म के मिनरल्स मिल जाते हैं, हाँ, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि कब्ज़ जो हो जाती है इसमें बाज़ औक़ात तेज़ाबियत भी होती है, स्टूल में जलन भी महसूस होती है, मैदा भी जलता है, और इसमें तब पाँव जलने शुरू हो जाते हैं, पिंडलियों में दर्द शुरू हो जाता है, और पेट निकलना शुरू हो जाता है। ये एक वजूहात भी आ अच्छा, जाती हैं। पेट मतलब टेम्परेरी निकलता है शायद इसमें, जैसे कब्ज ठीक हो कब्ज़ जाती ठीक है। हो गया तो ये वापस कम हो जाता है। तो अब ये बताएं कि ये हो ही ना, इसकी एहतियात। एक तो आपने बताया कि बड़े का गोश्त, पराठे, सख्त चीज़ें, ये अचार वगैरह, चल अचार तो उसमें आता है, अचार तो पाइल्स में नॉर्मल आता है, है। हाँ। कब्ज में ये चीज़ें आती है कि सख्त चीज़ें ना खाएं और बड़े का गोश्त ना खाएं, इसको डिवाइड कर दें अपनी हाँ। ग़िज़ा को। दूसरा आपने कहा कि ये टेम्परेरली आप जब मूव करते हैं तो हो जाती है, इसलिए परेशान होने की होती हैं। एक बीमारी की हैसियत से ये जिनको होती है उनके लिए क्या एहतियात है? देखिए, यानी एक अक्सर रहती है उनको। जी बिल्कुल, जिनको अक्सर रहती है कब्ज़ की शिकायत, तो वो एक सफ़ूफ बना के घर में रख लें, और खाना खाने के बाद एक चाय वाला चम्मच पानी के साथ लें। उससे और ये बेनिफिट होगी, गैस, कब्ज़, हवा बादी सब दूर होगी उससे। अच्छा, क्या है सफूफ? ठीक है। और उसमें लेनी है टोटली 2 या 3 चीज़ें ये। सना मक्की 50 ग्राम, काली हर्ड़ 50 ग्राम, सना मक्की 50 ग्राम, काली हर्ड़ 50 ग्राम, अजवाइन 50 ग्राम, इन तीनों को मिला के बारीक पाउडर बना लें, और खाने के बाद एक चाय वाला चम्मच सादा पानी से लें। आप देखें फ़ायदा पहले ही दिन करेगी। और जैसे ही आप ठीक होना शुरू हो जाएं, इसको एक टाइम कर लें। जब मुकम्मल ठीक हो जाएं, आप इसे बंद कर दें। बंद करना ज़रूरी है, हाँ, छोड़ वरना दीजिए। ख़राब हो जाएगी। हाँ, अदरवाइज़ ये है कि आप फाइबर का इस्तेमाल किया करें, इसपहोल छिलका हाँ, एक बड़ा चम्मच भर के एक गिलास पानी में मिला के रात सोते वक्त पी लें, या सुबह निहार मुँह पी लें। एक फाइबर है। दूसरा, ये पाइल्स होने नहीं देता, कब्ज़ को भी तोड़ती है, और दूसरा मैदे के निज़ाम को भी बेहतर करती है, तेज़ाबियत को भी दूर करती है। अच्छा, कब्ज़ होने से तकलीफ़ क्या क्या होती है? एक तो ये कि वॉशरूम जाता है तो बेचारा तकलीफ़ में रहता है बंदा। दूसरा, पेट भारीपन रहता है। और क्या अलामत, कोई स्किन पे अलामत, कोई आंखों के नीचे अलामत इसकी है कोई कब्ज़? देखिए, इससे स्किन डार्क होना शुरू हो जाती है, कब्ज़ की वजह से बाल भी गिरना शुरू हो जाते हैं। और दूसरा ये है कि तबीयत में सुस्ती, काहली होती है, चिड़चिड़ापन होता है, जल्दी नाराज़ होते हैं, गुस्सा बहुत आने लग जाता है, पाँव जलने शुरू हो जाते हैं, बेचैनी रहती है, अच्छा, और मुंह का जायका ऐसा है कि जैसे मुझे बुखार हो रहा है, हाँ, तप सी महसूस होती है। तो ये एक चीज़ भी आ अच्छा। जाती है। अब कब्ज़ की वजह, या कब्ज़ भी एक वजह है पाइल्स या बवासीर की। अब आ जाए बवासीर पे। हाँ, क्या कब्ज़ ही वजह है या कब्ज़ एक वजह है? कब्ज़ एक वजह है। अच्छा, दूसरी क्या हो ठीक सकती है। है? दूसरी ये है कि छोटी आंत बड़ी आंत का अल्सर भी हो सकता है। बाज़ लोगों को विरासत से बवासीर होती है, वालिदैन में, ननियाल ददियाल में होती है, उनको भी आने के चांसेस होते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर रहता हो, या कोई दिल का इशू हो, या शुगर हो, तो ये वालिदैन में होगी तो बच्चों में भी आ जाती है। तो इसी तरीके से ये हर इंसान को भी हो सकती है। और दूसरी चीज़ ये है कि जिन लोगों को पाइल्स हो गई है, तो वो कोशिश करें कि ज़्यादा फोम के ऊपर ना बैठा करें, फोम के ऊपर ना बैठा करें। दूसरा ये है कि अगर वाशरूम जाएं आप, तो वाशरूम में कोशिश करें कि 4-5 मिनट में फारिग होकर निकल आया करें। ज़्यादातर बैठना नहीं है। ज़्यादातर बैठने से टीबी होने के चांसेस होते हैं, हेपेटाइटिस होने के चांसेस होते हैं, और बवासीर होने के चांसेस होते हैं। अच्छा, ये यानी वाशरूम फॉर्म, में एक तो आपने फॉर्म का बताया, फॉर्म का बताया। दूसरा गर्म चीजें, तीसरा कब्ज, जी हाँ। और आंतों का आपने कुछ बताया था। जी हाँ, आंतों का अल्सर, मैदे का अल्सर, ये भी पाइल्स का असर बनता है। अच्छा, जी हाँ, क्योंकि ब्लड आ जाता है ना उसकी वजह से भी। वैसे स्टूल में। हकीम साहब, अल्सर की भी एक वजह आप हजरात टेंशन भी बताते हैं कि बंदा टेंशन? बहुत ज़्यादा टेंस में हो ना, तो उसके पेट में एक पेन शुरू हो जाता है, या कोई डर हो उसको, इस तरह की। वो IBS कहलाता है। अच्छा। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कहलाता है। ये नफ्सियात की एक किस्म होती है। उसमें या तो लूज मोशन शुरू हो जाते हैं, या तो कब्ज हो जाती है। तो उससे होता कोई है, बात सुन लेंगे टेंशन वाली, लूज मोशन शुरू हो जाएंगे उसको, पेट उससे खराब पाइल्स हो जाती हैं। पाइल्स होने के चांसेस होते इसका हैं। मतलब टेंशन। बेतहाशा लूज मोशन रहने से भी पाइल्स हो जाता है। अच्छा, अब अलामत बताएं, ठीक है। बंदे को कैसे लगे मुझे पाइल्स हो गई? देखिए, उसमें ये होता है कि एक तो जलन महसूस होती है, दर्द बहुत ज़्यादा होता है, और मस्सा सा बन जाता है। बाज़ औक़ात मस्सा इतना बड़ा हो जाता है कि अंदर से कांच निकलने लग जाती है उसकी, वो अंदर का हिस्सा बाहर आ जाता है। तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा दर्द होता है, और ब्लड आता है बिल्कुल फ्रेश, जैसे कोई मुर्गी काट ली, ऐसे ब्लड गिर रहा होता है उसका। तो बंदा डर जाता है, वो उठ जाता है, बोलता है यार पता नहीं कहीं मेरा पूरा ब्लड ख़त्म ना हो जाए। ऐसा भी होता है। और कुछ दिनों के बाद कुछ मेडिकेशन लेने से वो सही हो जाता है, कुछ अरसे के बाद फिर शुरू हो जाता है।
یہ ان کو دوبارہ شروع ہو جاتا ہے جو بڑا گوشت یا تیز مرچی یہ چیزیں کھاتے ہیں. یاد رکھیے گا کہ اگر آپ کا معدہ خراب ہوگا, قبض ہوگی یا آپ کو بواسیر ہوگی, آپ کا چٹپٹا کھانے کو بہت دل کرے گا, آپ اسپائسی کھائیں گے اور کھانا نہیں ہے, اور وہ کھانا نہیں ہے آپ نے. ٹھیک ہے. اور جن لوگوں کو بھی پائلس کی شکایت ہو, چاہے مرد ہوں یا خواتین ہوں, دونوں کے لیے آپ نے لینا ہے بسفائج بوٹی. ایک بوٹی آتی ہے, بسفائج نام ہے اس کا. ٹھیک ہے. بسفائج بوٹی 20 گرام, گیرو 20 گرام, اور تخم نیم 50 گرام, اور مصبر 20 گرام, مصبر 20 گرام. ان چاروں کو ملا کے باریک پاؤڈر بنا لیں. 1 چائے والی چمچ چھوٹی والی صبح, 1 چائے والی چمچ رات کو پانی کے ساتھ لیں, اور یہ کنٹینیو آپ نے 2 مہینے یوز کرنا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ گیس قبض بھی ختم ہو جائے گی, اس سے اسٹول بھی صحیح طریقے سے پاس ہوگا, بواسیر کے اثرات بھی آہستہ آہستہ ختم. اچھا, لیکن اس میں کوئی آپریٹ کرنے کی بھی کوئی دیکھیں اگر منزل آ جاتی ہے کہ آپریٹ کرانا پڑے؟ دیکھیں اس کی ایک اسٹیج ہوتی ہے, ایک گریڈ 1 ہوتی ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, لیکن بلڈ آ رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ گریڈ 1 کہلاتا ہے. اور جو جن کے اس میں آپریٹ کی ضرورت نہیں پڑتی, یہ دواؤں سے ہی ٹھیک ہو جاتا ہے. ایک ہوتا ہے اس کے مسے ہوتے ہیں, ایک تو چھوٹے ہوتے ہیں, ایک ہوتے ہیں بہت بڑے ہو چکے ہیں, انہیں ہاتھ سے ان کو اوپر کرنا پڑتا ہے, تو پھر اس کو آپ وقت ضائع کیے بغیر اس کو آپریٹ کروا لو, سب سے زیادہ بہتر ہے. اچھا, دوسرا یہ بتائیں کہ ہمارے ہاں اس طرح کی بیماریوں کو لوگ بتاتے ہوئے بھی شرماتے ہیں, ان کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں اس میں شرمانے کی بات نہیں, پیشنٹ ڈاکٹر آتے کو ہیں جا کے بتاتے ڈائریکٹ؟ نہیں, یہ کچھ لوگوں نے اس کو بنا لیا, لیکن جو 80% لوگ ہیں وہ بتاتے ہیں, وہ ڈاکٹر کے پاس آتے ہیں. 80% لوگ, 5-10% ایسے ہوتے ہیں جو شرماتے ہیں, نہیں بتاتے. نہیں, بتا دینا چاہیے بھائی, بتاؤ گے تو ٹھیک ہوگا. اگر یہ بواسیر کا مسئلہ آپ کا بہت پرانا ہو گیا, یہ نہ ہو کہ آپ کا خون ہی کم ہو جائے باڈی میں. ایک دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ریکٹم کینسر ہونے کا بھی چانس بڑھ جاتا ہے. اچھا, جی ہاں, آنتوں کے کینسر ہونے کے چانس بڑھ جاتے ہیں. تو اس لیے جب ڈاکٹر کے پاس جائیں گے, وہ اس کا ٹیسٹ کرتے ہوتے ہیں, کولونوسکوپی کرتے ہوتے ہیں, پھر بتاتے ہیں کہ آیا یہ کون سے اسٹیج پہ ہے, یہ آپریٹ کر دینا چاہیے یا دواؤں سے ٹھیک ہوگا. اب آنت میں سے, آنت کے السر سے بلڈ آ رہا ہے, صحیح, وہ اندر سے آ رہا ہے, آپ بواسیر اس کو نہیں کہہ سکتے. بواسیر تو ریکٹم کے پاس سے ہوتا ہے. تو اس لیے اس چیز کا احتیاط کیجئے, اور جو چیز آپ کو تکلیف دے آپ اس کو استعمال نہ کریں. یہ چیزیں بعد میں بھی مل جائیں گی آپ کو, ٹھیک ہونے کے بعد آپ کھائیے جتنا کھانا ہے. سب سے انیشیل اسٹیج بتائیں کہ کیا ہو تو بس آپ کو بواسیر ہو گئی ہے. دیکھیں میں نے بتایا کہ اس میں آپ کو ایک تو بالکل فریش بلڈ آتا ہے, فرسٹ ٹائم آئے گا آپ کو, آپ ڈر جائیں گے, آپ کہیں گے یار یہ کہاں سے آ رہا ہے بلڈ, مجھے کیوں آ رہا ہے. آپ کا واش روم کی جگہ پہ بلڈ ہی بلڈ لگا ہوا ہوگا, تو وہ چیز آپ دیکھیں گے, اور بالکل فریش بلڈ ہوگا. یہ نہیں ہے کہ کالا بلڈ ہوگا یا کوئی اور کلر ہوگا, بالکل فریش جیسے مرغی کاٹی ہے, کوئی درد نہیں ہے, کوئی جلن نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, لیکن بلڈ آ رہا ہے. وہ انیشیل اسٹیج ہوتی ہے, گریڈ 1 کہلاتی ہے. اللہ, ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد اس میں آہستہ آہستہ تیزابیت آنی شروع ہوتی ہے, اس میں جلن شروع ہو جاتی ہے, درد شروع ہو جاتا ہے. پھر یہ فشر کی صورت اختیار کر لیتا ہے, فیسٹولا کی صورت اختیار کر لیتا ہے, جو کہ وہاں پہ ورم ہو جاتا ہے, زخم سا بن جاتا ہے. تو پھر آپ بیٹھ بھی نہیں سکتے ہیں, بیڈ لیٹ بھی نہیں سکتے ہیں, چل بھی نہیں سکتے. اچھا, آپ کو تکلیف بہت ہوگی. کتنے دنوں میں اس کا علاج ممکن ہے؟ 1 مہینے میں پیشنٹ ٹھیک ہو جاتا ہے. ہو جاتا ہے. ہاں, اور اگر آپریٹ کرا لیں گے تو 10 دن میں ٹھیک ہو جاتا ہے. آپریٹ کرنے والا کیا کرتا ہے اس کا؟ آپریٹ کرنے والا سرجری ہوتی ہے, یہ تو آپ کو سرجن آپ کو بتائے گا, ان کی فیلڈ الگ ہے, ہماری فیلڈ الگ ہوتی ہے. لیکن یہ ہے کہ ٹھیک ہو جاتا ہے پیشنٹ, خدا نہ خواستہ کوئی جان لے گا. اب یہ اتنا لا علاج مرض نہیں رہا. نہیں, علاج ہے اس کا, 100% علاج ہے. 100% علاج ہے. ہاں, اور بس یہ کہ آپ کو 1-1.5 مہینے کی تکلیف نہ ہو, اس لیے یہ احتیاطی تدابیر. احتیاط آپ کریں گے تو زیادہ بہتر ہے. اور اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کو فیسٹولا ہو گیا یا کوئی اور زخم بن گیا, اس کے زخم کو ٹھیک ہونے میں بہت ٹائم لگتا ہے. تو اس لیے کہتے ہیں کہ احتیاط لازم ہے. اس میں یہ ہے کہ جب وہ زخم بنتے ہیں, پھر وہ زخم جب پرانا ہو جاتا ہے, وہ ناسور کی صورت اختیار کرتا ہے, جو کہ آپ کو بہت تکلیف دے. آئی بی ایس سے متعلق کچھ بتائیں. آئی بی ایس یہ ہے کہ یہ نفسیات کی ایک قسم ہوتی ہے, ہیریٹیکل بول سینڈروم کہلاتا ہے. اس میں یہ ہے کہ ایک تو معدہ جلنا شروع ہو جاتا ہے, اور لوز موشن ہونے شروع ہو جاتے ہیں, یا تو قبض ہو جاتی ہے, پھر دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے, گھبراہٹ ہوتی ہے, دماغ فلم کی طرح چلتا ہے, باتیں سوچنا, ڈر خوف محسوس ہونا, سیم لائک ایچ پیلوری کی جو پوزیشن ہوتی ہے. تو اسی طریقے سے آئی بی ایس پیشنٹ کی ہوتی ہے. آئی بی ایس کا یہ ہے کہ ڈر خوف زیادہ محسوس کرتا ہے. وہ یہ ڈر خوف اپنے تئیں ہوتا ہے یا کوئی نہیں, نفسیات میں یہی چیزیں ہوتی ہیں نا, دماغ کا سارا کام ہوتا ہے. آپ کا دماغ کچھ زیادہ چلنے لگ جاتا ہے, نیگیٹو زیادہ سوچتے ہیں, پازیٹیو کم سوچتے ہیں, کسی چیز میں مطمئن نہیں ہوتے ہیں, کوئی فیصلہ نہیں کر پاتے ہیں, کوئی بات ہو جائے تو کوشش کا اپنا موقف بیان کرنے کی بھی ہمت نہیں ہوتی ہے.
کہ انسان اپنا موقف بیان کرتا ہے کہ بھائی کوئی ایسی بات نہیں، میں ایسا نہیں ہوں، میں ویسا نہیں ہوں، اس پہ بھی نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے یار ایم سوری، مجھے معاف کر دو، آئندہ نہیں ہوگا. لیکن اس کا پیٹ خراب، دھڑکن تیز، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو ایسے پیشنٹ کو اپنے سائکیٹرک ڈاکٹر کو بھی دکھانا چاہیے. اور ساتھ میں ایک میں نے لاسٹ ٹائم پہ بتایا تھا مغز بنولا. ہاں مغز بنولا، اسے باریک پاؤڈر بنا لیں اور ایک چائے والی چمچ ایک ٹائم روزانہ کھائیں. تو اس سے یہ ہے کہ آئی بی ایس پیشنٹ کے لیے بھی بہتر ہے، نفسیات کے لیے بھی بہتر ہے، ذہنی ٹینشن، اسٹریس لیول، ان سب کو بہتر کرتی ہے. اچھا یہ بتائیں کہ زیادہ تر یہ جو پائلس کی بیماری ہے یہ مردوں میں ہوتی ہے یا عورتوں میں بھی ہو سکتی ہے؟ دونوں میں کامن ہے. آپ کے پاس مشاہدے میں کیا ہے؟ دونوں کو مشاہدے میں برابر میرے برابر پاس ہے؟ زیادہ خواتین ہیں. اچھا تو خواتین میں بھی یہی وجوہات ہوتی ہیں؟ یہی وجوہات ہوتی ہیں. مسے بھی ہوتے ہیں بعض کے، بلڈ بھی آتا ہے، بعض کو بلڈ نہیں آتا، مسیں تنگ کرتے ہیں، ان کو قبض رہتی ہے. تو بائلس کے پیشنٹ کو قبض ہونے نہ دیں. جب جتنا قبض اس کو ہوگا اتنی تکلیف بڑھے گی. اور بہت زیادہ لوز موشن بھی بہت زیادہ لوز موشن بھی تنگ کرتا ہے ان کو. تو اس لیے میانہ روی میں رہے وہ. اور ساتھ میں یہ ہے کہ اپنی کوئی ایک دوا سجیسٹ کر لیں. جس طرح میں نے کہا اسپول چھلکا، یہ بے عیب ہے، اس کا کوئی نقصان نہیں، اس میں بلکہ فائبر ہوتا ہے، یہ بواسیر ہونے نہیں دیتا. صحیح. تو آپ اس کو دن میں 2 بار بھی پی سکتے ہیں، صبح ناشتے سے پہلے اور رات سونے سے پہلے 1 گلاس پانی میں ملا کے پی لیں 1 چمچ. تو اس سے یہ کہ قبض بھی دور ہوگی، تیزابیت بھی دور ہوگی، اور اسٹول میں جو جلن فیل ہوتی ہے وہ بھی دور ہوگی. اچھا بچوں میں ہو سکتی ہے؟ بچوں میں بھی ہوتی ہے، 5 سال 6 سال کے بچوں کو بھی ہے. اوہ تو ان کو تو بڑی ہاں، ان تکلیف. کو فوری طور پہ اپنے چائلڈ اسپیشلسٹ سے مشورے پہ رکھنا چاہیے. دوائیں دی جاتی ہیں، صحیح ہو جاتے ہیں. اچھا یہ اس کی وجہ سے تو نہیں ہو رہا یہ جو فرائڈ چکن کے آئٹمس اور بہت زیادہ بچے کھاتے ہیں؟ یہ میں نے کہا نا کہ ہائیبریڈ چیزیں، تیز مسالہ جات، اور ساتھ میں خشک چیزیں جیسے بڑا گوشت ہوا، ڈرائی چیز ہے، یہ خشکی پیدا کرتی ہے، ان کی وجہ سے. اچھا چھوٹا بچہ کیا کہے یا کس طرح سے اپنی تکلیف بتائے تو ہم سمجھ جائیں کہ یہ معاملہ ہے؟ نہیں، بچہ جب اسٹول کرتا ہے تو اسے اسٹول بڑی تکلیف سے پاس ہوتا ہے، اس کا رونے کو دل اور اس کرتا میں ہے، خون آتا ہے؟ اور بالکل بلڈ بھی آتا ہے اسے. لیکن یہ اور ایک بعض تو اوقات بلڈ نہیں آتا، قبض ہو رہی ہوتی ہے شدید قسم کی، اور بچے کی طبیعت اکثر گری گری رہتی ہے. تو وہ تو ماں کو آ کے بتاتا ہے کہ مجھے یہ تکلیف ہو رہی ہے، میں اسٹول پاس کرتا ہوں، مجھے اور بڑی ویسے مشکل نارمل سے. خون وغیرہ آئے تو وہ تو کوئی اور نارمل بھی خون وغیرہ آئے، دیکھیں اس لیے میں کہتا ہوں بلڈ آنا اچھی علامت نہیں ہوتی ہے. معدے سے بھی آ سکتی ہے، آنت سے بھی آ سکتی ہے، پیٹ کے کسی حصے سے بھی آ سکتی ہے. صحیح. تو کوئی اندر وجوہات ہوتی ہیں تو آ رہا ہے نا، تو اس کو فوری طور پہ اس کی میڈیکیشن کر لینی چاہیے تاکہ پیشنٹ ٹھیک ہو جائے. صحیح. اچھا اب آخری بات یہ کہ لوگ گھریلو ٹوٹکے اور وہی پڑوسیوں سے پوچھنا جس کو آپ کہتے ہیں، ہاں. یہ سارے کام بھی کرتے ہیں. تو پائلس کے پیشنٹ کو آپ کا مشورہ کیا ہے؟ ایک تو آپ نے اپنی ریمیڈی بھی بتائی کہ ڈائریکٹ استعمال کرے، ڈاکٹر کو دکھائے، پہلے ٹیسٹ کرے، پھر آپ والی ریمیڈی، یا حکیم یا ڈاکٹر کے پاس کیا کرے؟ ذرا اسٹیپ 1 2 3. دیکھیں شبیر بھائی، اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلی ترجیح تو اپنے معالج کو دینی چاہیے. دوسری چیز جو ہم ریمیڈیز یہاں بتاتے ہیں یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کا کوئی نقصان نہ ہو، بے عیب چیزیں ہوتی ہیں. ایسے تو میرے پاس 900 جڑی بوٹیاں ہیں، تو میں 900 کی 900 تو نہیں بتاؤں گا، میں ان میں سے کچھ ایسی بتاؤں گا جو ہر انسان یوز کر یعنی سکتا ہے. آج سے ویسے ہی کوئی بندہ کھانا شروع کر دے تو اس کو قبض اور باقی چیزیں تو ٹھیک ہو ہی جائیں گی، بالکل. تو وہ چاہے اسے بواسیر نہ ہو. بواسیر نہ ہو. تو جن کو اگر قبض رہتی ہے پہلے اپنے آپ کی قبض کو ٹھیک کریں. جب پیٹ میدا صحیح ہے سب کچھ صحیح ہے. میں نے بتایا کہ کالی ہڑ لے لیں 50 گرام، سنا مکی 50 گرام، اجوائن 50 گرام، ان کو ملا کے پاؤڈر بنا لیں. کھانا کھانے کے بعد 1 چائے والا چمچ پانی کے ساتھ لیں. یہ قبض ہونے نہیں دے گا اور قبض کو توڑے گا. یہ ڈائبٹک پیشنٹ بھی لے سکتا ہے، ہائی بی پی کا پیشنٹ بھی لے سکتا ہے. اس میں کوئی نمک کوئی میٹھا نہیں ہے، صحیح، سب یوز کر سکتے ہیں. اور اس سے اگر ان کا پیٹ نکل رہا ہو یہ پیٹ بھی کم ہو جائے گا. تو یہ آپ کی ایک چیز کا مسئلہ حل ہو گیا. صحیح. جو دوسری ریمیڈی میں نے بتائی ہے کہ مصبر 20 گرام، گیرو 20 گرام، بسفائج 20 گرام، ان کو اور نیم کے بیج 50 گرام، ان کو ملا کے پاؤڈر بنا لیں. صبح شام 1 چائے والا چمچ پانی سے لیں. یہ بواسیر کو بھی ختم کرتی ہے، اس کے مسوں کو بھی ختم کرتی ہے. واہ. تو یہ کم سے کم مہینہ 2 مہینہ یوز کریں. ٹھیک، بہت شکریہ آپ کا. بہت ہی اہم معاملہ تھا یہ اور بہت سنجیدہ معاملہ ہے، کیونکہ اس میں ایک عنصر تو نفسیات کا بھی ہے، دوسرا عنصر شرمانہ بھی ہے. تو حکیم صاحب نے جیسے مشورہ دیا نا کہ اس میں شرمانے کی بات نہیں ہے، نہیں بتائیں گے تو علاج کیسے ہوگا. اور دوسرا یہ کہ اسٹریس تو آج کل بہت ہی زیادہ ہے، اور پھر کھانے پینے میں بد احتیاطی بھی بہت زیادہ ہے. پھر جو ہے نا وہ مسالے اور اچار اور اس طرح کی چیزیں بھی بہت زیادہ ہیں. یہ 3-4 چیزیں جو اس کی علامت ہیں یہ ہمارے ہاں بہت زیادہ ہیں. اب یہ چیزیں تو بدقسمتی سے بہت زیادہ ہیں ہمارے پاس، تو پھر اس بیماری کے ہونے کے امکانات بھی زیادہ ہو گئے. تو یہ ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہے، اور ہم دیکھتے بھی رہتے ہیں، لوگ بہت پریشان بھی رہتے ہیں، اور دوستوں سے زیادہ پوچھتے ہیں، آس پاس والے. کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مسئلہ ہو سیدھا ڈاکٹر کے پاس.
اگر گھر والوں کو بتا دیں تو اس سے اچھی کوئی بات نہیں ہے. نہ بھی بتایا تو سیدھا اپنے جو فیملی ڈاکٹر اس کے پاس جائیں اور کہیں مجھے یہ ہو رہا ہے. وہ خود ہی آپ کے گھر والوں کو بتا دے گا کہ یہ آیا تھا, اس کو یہ مسئلہ تھا, میں نے اس کو یہ علاج بتا دیا, انشاءاللہ مہینے 1.5 مہینے میں ٹھیک ہو جائے گا. اگر یہ وقت پہ نہیں آتا تو پرابلم ہوتی. اور باقی جو دیسی چیزیں ہیں یا احتیاط کرنی ہے, احتیاط میں جیسے حکیم صاحب نے بتا دیا کہ بڑے کا گوشت لمٹ کے ساتھ, اور اچار وغیرہ بالکل بھی جو بہت زیادہ کھاتے ہیں, یا مرچ مسالے والی چیزیں, یا یہ فرائڈ چکن کی آئٹمس, ان سب پہ اعتدال. اصل چیز اعتدال ہے. اعتدال لے آئیں گے آپ کی ہر چیز, اسکن, میدا اور باقی چیزیں ساری کی ساری بہتر رہیں گی. بہت شکریہ آپ کا. چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جو ماہ رمضان المبارک کی خصوصیت ہے, خاصیت ہے, یعنی کہ خلق خدا کی خدمت کرنے کا جذبہ. اور چونکہ ہم ایسے لوگوں سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں جو پاکستانیوں کی مدد کرتے ہیں, پاکستان کے شہریوں کی مدد کرتے ہیں اور خلق خدا کی خدمت کرتے ہیں, اس لیے چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے رمضان پاکستان. رمضان پاکستان میں آج ہمارے مہمان ہیں ڈاکٹر فریدہ جان صاحبہ. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں, خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. اچھا, ان کا تعلق ہے SICHM. یہ ایک ایسا ادارہ ہے جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ حکومت کا ادارہ ہے, لیکن نہیں بھی کہہ سکتے کیونکہ یہ اپنے اخراجات کو خود برداشت کرتے ہیں. ان کی ایک باڈی ہے اور بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں, اور مینجمنٹ میں ڈاکٹرز بھی ہیں, باقی ایڈمنسٹریشن کو سمجھنے والے لوگ بھی ہیں جو انتظام کو سنبھالتے ہیں, کس طرح سے اس کے اخراجات پورے کرنے ہیں, کس طرح سے اسٹیٹ آف دا آرٹ یہ جو ہاسپٹل بنا ہوا ہے, یہ انسٹیٹیوٹ بنا ہوا ہے, اس کی جو ساکھ ہے اس کو برقرار رکھنا ہے. بیسیکلی یہ بچوں کے لیے ہے اور کراچی کے علاقے کورنگی میں یہ واقع ہے. باقی باتیں انشاءاللہ ڈاکٹر صاحبہ بتائیں گی. ڈاکٹر صاحبہ ذرا بتائیے کب قائم ہوا یہ اور کس طرح سے یہ مختلف ہے باقی تو؟ جناب یہ 2022 میں سٹارٹ ہوا ہے, مڈ ایئر آنورڈس. اور شروع میں جو ہے ہمارے پاس NICU اور PICU جو انٹینسو کے یونٹس ہوتے ہیں بچوں کے اور نوزائیدہ بچوں کے, یہ اسٹیبلش ہوئے ہیں. اس کے بعد پھر جو جنرل پیڈز ہوتا ہے, بچوں کے جو وارڈز ہوتے ہیں وہ اسٹیبلش ہوئے, OPD سٹارٹ ہوئی. اس کے بعد نیورولوجی, میرے خیال میں اٹ واز فیبرری 2023 جب نیورولوجی سٹارٹ ہوا. ہم نے پہلے کلینک سٹارٹ کی, 22 میں ہی شروع کر دی تھی کلینکس, لیکن باقاعدہ نیورولوجی کا شعبہ اسٹیبلش کرنا اور اس کے ساتھ ریہیبلیٹیشن کا پورا سیٹ اپ بنانا یہ 2023 میں ہوا. اور باقاعدہ ریہیبلیٹیشن کا جو اناگرل تھا وہ اپریل کے اینڈ میں ہوا تھا 2023 میں. ٹھیک ہے. اور تب سے اب تک ہم بے شمار بچوں کو اپنی سہولیات دے چکے ہیں. ہمارے پاس OPD یا آؤٹ پیشنٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہاں پہ بچے آتے ہیں, وہاں ان کو دیکھنے اور ان کی جانچ کرنے اور اس کے بعد تشخیص کے پہلوؤں سے گزر کے اس کے بعد پھر جہاں پہ فٹ ہوتا ہے وہاں ہم ان کو نیورو ریہیبلیٹیشن کے لیے بھیجتے ہیں. جن کو دواؤں کی ضرورت ہوتی ہے ان کو دوائیں شروع ہوتی ہیں. اس میں ہمارے پاس جو سب سے پرومیننٹ جو بیماری آتی ہے وہ بچوں میں مرگی ہے. تقریباً آپ یہ سمجھیں کہ جو دماغ اور اعصاب کی OPD میں جو بچے آتے ہیں ان میں 70% مرگی کے مریض ہوتے ہیں. اچھا. اور بچوں کی مرگی بڑوں کی نسبت ذرا مختلف ہوتی ہے. پیچیدہ ہوتی ہے. وہ اس لیے مختلف ہوتی ہے کیونکہ بچے بھی بڑھ رہے ہوتے ہیں, اور بڑھتے ہوئے دماغ کے اوپر اس کے اثرات کی وجہ سے بہت دور رس نتائج آتے ہیں. تو ان کو بہت سوچ سمجھ کے اور بہت پراپر طریقے سے ان کی ٹریٹمنٹ اہم ہوتی ہے. اچھا, اس انسٹیٹیوٹ میں پہلے تو اس کا پورا نام بتا دیں کیا ہے؟ اس کا پورا نام ہے سندھ انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ اینڈ نیونٹالوجی. ٹھیک ہے. اچھا, اس انسٹیٹیوٹ میں کتنے سال تک کے بچے ہوتے ہیں؟ دیکھیں, پیڈیاٹرکس کا جو شعبہ ہے وہ آئیڈیلی تو ہے 18 سال تک, لیکن ہمارے ہاں پاکستان میں 18 سال جو ہے وہ ذرا بہت بڑے ہو جاتے ہیں, تو اس لیے اپ ٹو 16 ہم لیتے ہیں. صحیح. اپ ٹو 16 ہم زیادہ لیتے ہیں. تر آپ کے ہاں بچے جو آتے ہیں وہ کس ایج کے آ رہے ہیں؟ اپ ٹو 16 تو ہے, لیکن زیادہ کس ایج کے آتے ہیں؟ ہمارے لیس دین 5 ایئرز زیادہ آتے ہیں. اور اس میں زیادہ بیماری کیا ہوتی ہے؟ اس میں مختلف ویریشنز ہیں. دیکھیں, ہماری جنرل پیڈیاٹرکس کی بہت بڑی OPD ہے. اچھا. اور اس کے جو نمبرز لگتے ہیں وہ نمبرز 100 میں ہوتے ہیں, اگر ہزاروں میں نہیں تو. اچھا. ڈیلی کا میں آپ کو بتا رہی ہوں. اچھا. پھر اس میں ہماری ڈفرینٹ سب اسپیشلٹیز الگ ہوتی ہیں. اچھا. یعنی جیسے میں اگر نیورولوجی کر رہی ہوں, دماغ اور اعصاب کر رہی ہوں, پھر ہمارے اسپیشلسٹ ہیں جو کہ غدود کی اسپیشلٹی کو لے کے انڈوکرینالوجی کر رہے ہیں. گردوں کا جو پورا شعبہ ہے نیفرولوجی وہ الگ ہو رہا ہے.
اسی طرح ہارٹ کے لیے کارڈیولوجی الگ ہو رہا ہے، اس طرح رومٹولوجی، یہ جو مختلف جو آپ کے جوڑ وغیرہ انوالو ہوتے ہیں اس کا الگ شعبہ چل رہا ہے، نیونٹولوجی الگ چل رہی ہے. اچھا. تو یہ تمام شعبے الگ الگ بھی پرفارم کر رہے ہیں. اور ایک جنرل پیڈیاٹرکس جس میں، یا کمیونٹی پیڈیاٹرکس جسے ہم کہتے ہیں، جس میں بچے آتے ہیں اپنے ڈے ٹو ڈے پیرامیٹرز ہیں، ان کا وزن نہیں بڑھ رہا، قد نہیں بڑھ رہا، کھانے پینے کے حوالے سے بہت سے بچے جو ہیں وہ غذائی کمی کا شکار ہوتے ہیں. ہمارے ہاں اسپیشلی یہاں کورنگی میں اچھی خاصی پاپولیشن ایسی ہے جو کہ جسے ہم پروٹین کیلری میل نیوٹریشن کہتے ہیں یا پی سی ایم، اس کی بہت بڑی تعداد آتی ہے. اچھا یہ بتائیے میڈم کہ اتنے سارے سسٹم کو آپ لوگ لے کے چل رہے ہیں، سال کے کتنے اخراجات ہوں گے، کچھ اندازہ ہے؟ یہ ذرا مجھ سے اوپر کا سوال ہے. اچھا چلیں یہ بتا دیں میں کہ آپ کو یہ بتا سکتی ہوں کہ اب تک ہماری جو اسٹیٹسٹکس ہیں، جتنے ہم مریض دیکھ چکے ہیں، تو ہم 500,000 کراس کر چکے ہیں. اچھا تو اخراجات کیسے پورے ہوتے ہیں؟ یہ تو مکمل گورنمنٹ کا ادارہ ہے بھی اور نہیں بھی ہے. اس میں دیکھیں گورنمنٹ تو ظاہر ہے، اب سب سے پہلے جیسے چونکہ ہم ابھی ڈیولپنگ ہیں، ہم ابھی پوری طرح ڈیولپ نہیں ہیں، ہم ابھی بھی بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں، ہماری ریکوائرمنٹس جیسے جیسے بڑھ رہی ہیں، ایکسپرٹیز کے ساتھ ساتھ ہر آدمی اپنی ریکوائرمنٹس لے کے آتا ہے، تو گورنمنٹ وہ سارا پورا کر رہی ہے. ٹھیک ہے. اب جیسے میرے پاس فار ایگزامپل الیکٹرو انکیفلوگراف یا EEG جسے کہتے ہیں، یہ کامن ٹیسٹ ہے جو برین کے حوالے سے ہم کرتے ہیں، اور یہ مرگی میں اس کا خاصا رول ہے، اس سے ہمیں اکثر چیزیں پتہ چلتی ہیں. اب اگر آپ جائیں اور تھرو آؤٹ دا سٹی آپ یہ کروانا چاہیں، تو اگر میں بہت بھی اس کو آپ کو ایک کیلکولیٹڈ اماؤنٹ بتاؤں تو 7,000 سے 20,000 تک کا یہ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے. اچھا، اور یہاں آپ فری کرتے ہیں؟ ہم فری آف کاسٹ کرتے ہیں. اچھا پوچھتے ہیں آپ کسی سے کہ بھائی تم مفت والے ہو بھی کہ نہیں، یعنی برداشت کر سکتے ہو، افورڈ کر سکتے ہو یا نہیں، یہ نہیں پوچھتے؟ دیکھیں یہ اس کے لیے بہت کم پوچھنا پڑتا ہے، کیونکہ وہ سائنس موجود ہوتے ہیں. بہت سے لوگ شاید کتنے لوگ ہوں گے جو اس چیز کو کور کر کے آپ کے پاس آئیں گے، آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے. اور دوسری ایک اہم چیز آپ کو بتاؤں، ہم جب یہ سہولت دے رہے ہیں تو یہ تمام لوگوں کے لیے ہے، یہ نہیں ہے کہ who can pay and who can not pay. یعنی آپ یقین مانیے ایسے لوگ جو کہ کئی جگہ جا کے اور کہیں جگہ سے سروسز لے کے اور ٹوٹلی ڈسسیٹسفائیڈ ہمارے پاس آتے ہیں، ان کو جب میں نے بھیجا تو میری توقعات سے بڑھ کے وہ رسپانس آیا کہ دس از اے ونڈرفل پلیس، آپ لوگ ایسا کام کر رہے ہیں اینڈ یو ہیو نو چارجز. تو یہ بھی ایک ہمارے آپ سمجھے ایکسپیریمنٹ کا حصہ رہا کہ بہت سے ایسے لوگ جو کہ who can pay but they are not satisfied with what they are getting، تو اس سے بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں اور خوش ہیں ہمارے پاس اپنی وہ سروسز لیتے ہو. ٹھیک. اور آج بات ہو رہی ہے ان سے، ان کے انسٹیٹیوٹ کے حوالے سے جس کا شارٹ فارم ہے SICHN. یہ سندھ گورنمنٹ کا ایک ادارہ ہے، لیکن یہ اپنے تئیں بھی ساری محنت کر کے ایک بورڈ اس کو چلا رہا ہے. اچھا اب یہ ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ کسی کے بچے کو کوئی پرابلم آدھی رات کو ہو جائے تو ایمرجنسی آپ کے پاس ہے؟ جی ہاں، ہمارے پاس ایمرجنسی. اور وہیں سے اگر کوئی سنگین چیز نظر آئے تو آپ ایڈمٹ کر لیتے ہیں؟ ہمیں فوراً اطلاع آ جاتی ہے، تو وہیں پہ ایویلویٹ ہو جاتے ہیں. ہمارا اصل میں صرف یہ سروسز کے حوالے سے نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ فل فلیجڈ ایجوکیشنل پروگرام بھی رن کرتا ہے. ہمارے پاس یہاں پہ فیلوشپس چل رہی ہیں. فیلوشپ ہمارے پاس جو پیڈیاٹرک انٹینسو کیئر ہے اس کی بھی فیلوشپ ہے، ہماری جو نیونٹولوجی کی ہے کا جو سسٹم ہے اس کا بھی فیلوشپ چل رہا ہے، اور نیورولوجی کی بھی فیلوشپ سٹارٹ ہو چکی ہے. اور آپ ہیڈ ہیں اس کے؟ میں نیورولوجی کی ہیڈ. اچھا اب یہ بتائیں کہ بچہ آ گیا، اس کے ساتھ آپ نے جو بھی ایمرجنسی میں ٹریٹمنٹ کیا اور لگا کہ اس کو ایڈمٹ کرنا ہے، اس کے ساتھ تو یہ پرابلم ہے، پیٹ کا ہے، گلے کا ہے، ہڈی کا ہے، سر کا ہے، یا جو بھی آپ بیماری بتا رہے ہیں. اب ایڈمٹ کرنے کے بعد اسٹارٹ سے لے کے جب وہ ڈسچارج ہوا، آپ نے اس کو علاج کیا 10-20-30 دن آپ کے بعد رکا، آپ اپنی زبان سے کوئی بل بنا کے نہیں دیتے؟ دیتے ہیں کہ بھائی اب آپشنل ہے، سامنے والا دیکھ؟ نہیں ایسا کچھ نہیں. بل ہے ہی نہیں. بل ہے ہی نہیں. ہم اگر بل بنائیں گے تو ہم ایک پورا بل بنا کے ان کو دیں گے جس کے اوپر ہم یہ لکھ کے دیں گے، نہیں جس کے اوپر یہ لکھا ہوگا پیڈ بائی سندھ گورنمنٹ. اچھا. اس پہ فگرز ہوں گے اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہوگا پیڈ بائی دا گورنمنٹ آف سندھ. اچھا پھر یہ بتائیں، تاکہ اس کو یہ تسلی رہے کہ اتنے پیسے خرچ ہوئے لیکن یہ کوئی تھا پے کرنے کے لیے. اب یہ بتائیں کہ میں یہاں پہ بیٹھا ہوا ہوں، میں آپ کی اس ہاسپٹل کے ساتھ کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ یعنی اپیل کر سکتا ہوں لوگوں سے؟ تو اپیل کروں گا. اصل میں نے جس طرح آپ کو بتایا کہ سروسز ہماری، یعنی ہم ایک دم سے
جس طرح اٹھے ہیں تو وہ جو لوڈ آیا ہے وہ شاید تھوڑا سا اٹ واز سوچ سے زیادہ ہے، جس بالکل یعنی ایس پر پلان نہیں بالکل تھا زیادہ، بالکل، یعنی جو جس طرح تھا اس سے کہیں زیادہ آیا. اب یہ ہے کہ ہمیں بہت ریپڈلی اپنی سروسز ایکسپینڈ کرنی ہے. میں نے آپ کو ریہیبلیٹیشن کا بتایا کہ ہم نے سنگل ایک بندے کے ساتھ پر اسپیشلٹی ہم نے اسٹارٹ کیا. ہم آلریڈی 20,000 کو ٹچ کر رہے ہیں. ابھی 2 سال پورے نہیں ہوئے، مہینہ رہتا ہے. تو ہمیں ابھی وہ ریہیب جو ایک چھوٹے سیٹ اپ کا ہے اس کو ہمیں ابھی ایکسپینڈ کرنا ہے. ہمیں بڑی جگہ چاہیے، ملٹیپل رومز چاہیے، ہمیں بہت سارے لوگ امپلائی کرنے ہیں. تو یہ سب چیزیں جو ہیں دے ٹیک منی. تو ظاہر ہے گورنمنٹ آپ کو سپورٹ دیتی ہے بٹ دیر از اے لمٹ، سم ویئر دیر آر لمٹس. تو اس کے لیے جی، اور پھر وہی ہم جو بات بار بار جو ہو رہی ہے یا بار بار جس کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہ رہی ہوں کہ وی آر گیونگ اے ریمارکیبل سروس، اور وہ سروس خود یہ مانگتی ہے کہ بھائی اس کو مزید بڑھایا جائے. اور یہ اسٹینڈرڈ جو آپ بتا رہی ہیں وہ کسی بھی بڑے ہاسپٹل کے برابر ہے یا اس سے اچھا ہی ہے. بالکل. اچھا، اسٹاف کا کیا کرتے ہیں؟ ٹرین اسٹاف ریکروٹ کرتے ہیں گورنمنٹ کے؟ بالکل، ہماری پریفرنس ہوتی ہے کہ ہم اسٹاف ٹرین اسٹاف لیں. ہماری پری ریکوزٹس ہیں میرٹ. بالکل بالکل. اچھا، اب ان تمام چیزوں کو جب ہم نے کیا، اس کا میں آپ کے سامنے ایک مثال خود موجود ہوں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں جب ہو جاتی ہیں، اسٹاف آ جاتا ہے، پھر وی ڈونٹ جسٹ لیٹ دیم ڈو دیئر ورک. پھر ان کے ریفریشرز چلتے ہیں. فار ایگزامپل میں محسوس کر رہی ہوں کہ میں نے اپنے اسپیشلٹی کے حوالے سے پیرامیڈکس ہیں یا ڈاکٹرز ہیں یا جنرل پیڈیاٹریشنز ہیں، ان کو میں نے اورینٹیشنز کرانی ہے، مختلف چیزوں سے انٹروڈیوس کرانا ہے. ورکشاپس ہمارے ہاں جو ہے آل ایئر لانگ چل رہی ہوتی ہیں، دے آر فری آف کاسٹ ایز ویل. ایجوکیشنل ایکٹیویٹی بھی ہماری فری آف کاسٹ ہوتی ہے. یعنی وہی جو باقی جگہوں میں باقاعدہ رجسٹریشن فیس سے ہوگی، ہماری فری آف کاسٹ ہوتی ہے. ہم ان تمام لوگوں کی اپ کیپ پہ مسلسل کام کرتے ہیں. وی جسٹ ڈونٹ لیٹ دیم لائی کہ بس اب آ گئے ہیں تو اب چلتے رہیں گے. اچھا، ایسا نہیں ہوتا. اچھا، ان سب کی مسلسل جو ہے جو ہے جسے کہتے ہیں نا آن ہینڈ ٹریننگ چل رہی ہوتی. میں شبیر ابو طالب آپ کے سامنے روزانہ رمضان ٹرانسمیشن کرتا ہوں. مجھے تو 18 سال ہو گئے، اور جتنے بھی ایسے لوگ آتے ہیں جو خلق خدا کی خدمت کرتے ہیں، اسپیشلی ڈاکٹرز یا سماجی کارکنان جو اپنا وقت دیتے ہیں، تعلیم انہوں نے حاصل کی ہے، یقیناً روزگار کے لیے بھی کی ہے، لیکن اس سے بڑھ کر یعنی چوائس ان کے پاس اور بھی ہوتی ہے، لیکن وہ اس کام میں لگ گئے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ میرے پروگرام میں آتے ہیں یا میں ان کے لیے کوئی اچھی بات کرتا ہوں تو یہ میرے لیے سعادت ہے. ہم لوگوں میں سے کوئی بھی ان کی مدد کر کے، ان کا ہاتھ بٹا کر کوئی احسان نہیں کرتا. ہم رب تعالیٰ کو راضی کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اگر کوئی بچہ صحت مند ہو جائے، اس کے دل سے دعا نکلے، تو کل یہ میرے بچوں کے لیے اور میرے لیے جو ہے وہ دعا کا سبب بھی ہوگا اور ثواب جاریہ کا بھی سبب ہوگا. تو میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ میڈم نے جیسے کہا، ڈاکٹر فریدہ جان صاحبہ نے، کہ سندھ گورنمنٹ سے متصل یہ ادارہ ہے. سندھ گورنمنٹ میں جتنی طاقت ہے، جتنا وہ کر سکتے ہیں وہ ان بچوں کے لیے کر رہے ہیں، اور کوالٹی علاج ہو رہا ہے، کوالٹی ٹریٹمنٹ جو کسی بھی بڑے ہاسپٹل میں ہو سکتا ہے. تو اگر یہ اپنے اخراجات پورے کرنے میں کہیں نہ کہیں ان کو کمی بیشی ہے، تو آپ اگر ان کی مدد نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ اگر آج ہمارے بچے صحت مند ہیں، خدا نہ خواستہ کل وہ بیمار بھی تو ہو سکتے ہیں، تو ہم کیوں نہ رمضان مبارک جس میں کہا جاتا ہے اور فرمان مصطفی بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ایک نیکی کا ثواب میں 70 گنا دوں گا. تو رمضان مبارک میں جب ہم دیگر فلاحی تنظیموں کے لیے کام کرتے ہیں، ان کے لیے امداد کرتے ہیں، اپنے گھر کے اطراف میں رشتہ دار، دوست احباب، اپنے ہاں جاب کرنے والے، چپراسی، چوکیدار، ماسیاں، ڈرائیور، سب کی خدمت کرتے ہیں، تو کچھ اپنا مال کا حصہ جو چاہے وہ زکوٰۃ میں ہو، خیرات میں ہو، عطیات میں ہو، جو ان کو مل سکتا ہے، یہ استعمال کر سکتے ہیں، ہم اس ادارے کو دیں. SICHN جو سندھ گورنمنٹ کا ایسا ادارہ ہے جس میں بچوں کا اسپیشلی علاج ہوتا ہے، تو یقیناً یہ آپ کے لیے بڑا ثواب جاریہ ہوگا. تو میری طرف سے اپیل ہے کہ ان سے رابطہ کریں. کہ ٹیلی فون نمبرز اور ان کی بینک ڈیٹیلز وغیرہ ہمارے اسکرین پہ چل رہی ہیں. جی ڈاکٹر صاحبہ، آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں تو کیمرہ آپ کے سامنے، آپ بھی بات کر سکتے ہیں. سب کچھ تو انہوں نے کہہ دیا. میں تو صرف سمپلی یہ کہوں گی کہ دیکھیں، یہ صرف ان کے لیے نہیں ہے جو افورڈ نہیں کر سکتے، یہ کسی بھی بچے کے لیے یہ ادارہ ہر وقت موجود ہے، جس حوالے سے بھی ہو، یعنی چاہے وہ دماغ کا حوالہ ہو، دل کا ہو، گردوں کا ہو، انفیکشن کا ہو، جس حوالے سے بھی بیماری آئے تو یہ ادارہ تمام بچوں کو سہولت فراہم کرتا ہے. اور اس ادارے کے اندر اگر آپ انویسٹمنٹ کریں گے تو آپ اپنے لیے آسانی پیدا کریں گے، تاکہ کل
کسی سخت ٹائم پہ آپ کے لیے یہ ادارہ موجود ہو اور آپ کو وہ فیض حاصل ہو جو کہ ہونا چاہیے. بہت شکریہ آپ کا، آپ تشریف لائیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے اس کام میں بہترین اس کا اجر بھی عطا فرمائے، آپ کو استقامت بھی دے، آپ کو ہمت طاقت توفیق دے، آپ اسی طرح خدمت کرتے رہیں. اور وقت ہوا ہے عالم ٹائم کا، لیکن عالم ٹائم کی طرف جانے سے پہلے تعارف بھی کرواتے ہیں اور کچھ کلام سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ عالم ٹائم کی طرف چلیں گے. میرے ساتھ موجود ہیں آپ کے ہمارے ہم سب کے پسندیدہ مفتی غلام دستگیر صاحب، السلام علیکم. اور ان کے ساتھ موجود ہیں، بہت ہی خوبصورت انداز میں گفتگو کرتے ہیں، ہمارے آپ کے ہم سب کے محترم ڈاکٹر جواد حیدر ہاشمی صاحب، آپ کو بھی السلام علیکم. چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں علماء کرام ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، خاص موضوع ہوتا ہے اور کوشش ہوتی ہے مختصر وقت میں اس موضوع کا احاطہ کریں. آج کا ہمارا موضوع ہے حقوق والدین اور موجود ہیں ہمارے ساتھ دو علماء کرام. سیگمنٹ کا نام ہے عالم ٹائم. اچھا ڈاکٹر صاحب، حقوق والدین کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، تو قرآن پاک میں اس حوالے سے کیا ارشاد فرمایا گیا کہ والدین کے حقوق کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی توحید اور وحدانیت کی دعوت کے بعد سب سے زیادہ جس چیز کے اوپر زور دیا ہے وہ والدین کے اوپر احسان کا ہے. صحیح. کئی مقامات پر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے والدین کے حقوق کا اپنی توحید کے بعد وحدانیت کے بعد اظہار فرمایا ہے. جیسے سورہ بنی اسرائیل کے اندر ارشاد ہے کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. اللہ رب العزت نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں کرنی، اس کے سوا کسی کی پرستش نہیں کرنی. اور اس کے فوراً بعد ارشاد ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کر لیں. دیکھیں اللہ رب العزت کی وحدانیت اور توحید کے بعد اس کو بیان کرنا اس کی اہمیت کو واضح کر لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ظاہر ہے ہمارا خالق ہے، ٹھیک ہے، اس نے اس پوری دنیا کو خلق فرمایا، ہمیں خلق کرنے کا جو اصلی مالک ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، لیکن اس کے بعد اس دنیا میں آنے کا جو ہم سبب بنے وہ والدین کی ذات ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر احسان کا یہاں پر حکم دیا کہ ان کے ساتھ احسان کر لینا ہے. اور اس آیت کریمہ کے اندر یہ بھی ہے کہ ان کی زندگی کے بڑھاپے کے خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف. وہ دونوں یا ان دونوں میں سے کوئی ایک اگر بڑھاپے کی منزل تک اگر پہنچ جائے تو ان کے سامنے اف تک نہ کہنا. اللہ، ٹھیک ہے، اف تک کہنے سے منع کیا. اف یعنی وہ کم ترین لفظ ناراضگی کا، وہ کم ترین لفظ کہ جس کے ذریعے آپ اپنی ناراضگی کا اظہار کر دیں. یعنی ناراضگی کا اظہار کرنے کا اللہ رب العزت کی جانب سے اولاد کو حق ہی نہیں ہے. یعنی کوئی ایسی بات امی سے گفتگو ہو رہی ہے یا امی ابو دونوں سے گفتگو ہو رہی ہے اور بندہ نہیں کہتا ارے آپ تو اف، جی کہاں پھنس گیا. بالکل، یہ بھی کہنے کی اجازت ہی نہیں. یعنی وہ کم ترین لفظ جس سے ان کے سامنے بے ادبی یا ناراضگی کا اظہار ہو جائے. اللہ رب العزت والدین کے سامنے اولاد کو صرف اور صرف احسان کے ساتھ جو وہ دیکھنا چاہتا ہے، نہ کہ ناراضگی کے اظہار کے ساتھ. اور پھر اس کے بعد یہاں پر یہ بھی ہے وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور انہیں جھڑکنا نہیں. جھڑکنا عام طور پر اسے کہتے ہیں نا کہ مثلا اس طرح کر کے ہم اشارہ کر لیتے ہیں ہار کے اشارے وغیرہ سے، یعنی میں نہیں کرتا، بس اس طرح کہتا ہوں. زبان سے اگر نہ بھی کہیں تو اشاروں سے، یعنی اس طرح بھی نہیں کر سکتے. والدین کے سامنے اس حد تک انسان کو جو ہے اللہ رب العزت نے پابند قرار دیا. اور جب بات کریں وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کریمانہ انداز میں ان کے سامنے بات کر لینا، بے ادبی کے ساتھ، گستاخی کے ساتھ ان کی بات کا جواب دینا یہ تو بالکل کر ہی نہیں سکتے. کریمانہ انداز میں ان کے سامنے جواب دینے کا حکم. اور پھر یہ بھی ہے اگلی آیت کریمہ کے اندر وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ادب اور مہر و محبت کا پر ان کے سامنے بچھائے رکھنا. بے ادبی کرنا تو بہت دور کی بات. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا بھی کرنا جس طرح انہوں نے بچپن میں ہمارے اوپر احسان کیا، ہمارے اوپر رحم کیا، اے پروردگار ان کے اوپر بھی رحم فرما. یہ اللہ رب العزت کا اس آیت کریمہ کے اندر. اسی طرح باقی آیت کریمہ کے اندر بھی اگر آپ دیکھ لیں تو وہاں پر بھی آپ کو اسی طرح ملے گا کہ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ اللہ تشرکوا بہ شیئا. حضور اکرم سے فرمایا کہ آپ انہیں بتا دیجئے کہ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کیا چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دی. اچھا، شرک کو حرام قرار دیا. اللہ تشرکوا بہ شیئا، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک قرار نہ دینا. اور اس کے فوراً بعد دوبارہ ارشاد ہے وبالوالدین احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو. تو یہاں پر بھی شرک سے ممانعت کے فوراً بعد والدین کے اوپر احسان کا اللہ رب العزت نے حکم دیا، اور وہ بھی اپنے حبیب کے ذریعے کہ آؤ میں تمہیں بتاؤں گا کہ اللہ رب العزت نے کیا چیز حرام. یعنی شرک حرام ہے، والدین کے اوپر احسان کرنا تمہارے اوپر
वाजिब है, और फिर आगे औलाद को कत्ल करने की ममानियत और ये सारी चीज़ें, ठीक है। इसी तरह वअब्दुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैआ वबिल वालिदैनि इहसाना, अल्लाह की इबादत करो, उसकी बंदगी करो और उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ, और अपने वालिदैन के साथ एहसान का बर्ताव करो। यहाँ पर भी अल्लाह ताला ने इसी तरह फरमाया। इसी तरह सूरह बकरा के अंदर भी देखें, वइज़ अख़ज़ना मीसाक़ बनी इसराइल ला तअबुदूना इल्लल्लाह वबिल वालिदैनि इहसाना, बनी इसराइल के लिए भी यही हुक्म था, ठीक है। उनके साथ भी यही अहद व पैमान था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बंदगी करें और वालिदैन के साथ एहसान कर लें। ये अल्लाह ताला का हुक्म तमाम अदियान के अंदर, तमाम शरीयतों के अंदर अज़ल से लेकर आखिरी शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक रहा है, और तमाम क़यामत तक आने वाली सारी औलादों के ऊपर फ़र्ज़ है कि अपने वालिदैन के साथ एहसान का मामला करें। ये अच्छा मुफ्ती साहब ये बताएं कि सरकार तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुकूक़ वालिदैन के हवाले से क्या इरशादात फरमाए, सहाबा कराम को क्या तरकीब दी और हमारे लिए क्या अहकामात दी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह तबारक व तआला ने वालिदैन को बड़ा मकाम, बहुत मर्तबा और जा बजा कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में भी वालिदैन की शान और अज़मत को बयान किया गया। सही। और एक लफ्ज़ आया कुरान पाक में एहसान का, कि वालिदैन के साथ एहसान करो। सही। हमारे यहाँ उर्दू में आमतौर पर एहसान का मतलब किसी के पर कोई मतलब उसके ऊपर एहसान कर देना, माली तौर पर उसकी मदद माली कर तौर देना, पर मदद कर देना और उसकी इखलाकी मदद कर लेकिन यहाँ एहसान से मुराद ये नहीं है कि आप मतलब वो आपको मरहून मिन्नत हो जाए, नहीं, ये मुराद नहीं है। बल्कि एहसान से मुराद यहाँ पर ये है जो मुफस्सिरीन ने बयान फरमाया, हमें एहसान से मुराद ये है कि उनके साथ अच्छा बर्ताव किया जाए। अब वो अच्छा बर्ताव हर मामले में होगा, हर मामले में, चाहे वो खाना हो, चाहे वो पीना हो, चाहे सोना हो। आमतौर पर देखिए कुरान मजीद हम जो मतलब दुनिया में आते हैं ना, जब मैं हदीस मुबारक अर्ज़ करता हूँ इंशाल्लाह, लेकिन जब हम दुनिया में आते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने मतलब हम दुनिया में बाद में आते, रिश्ते पहले होते हैं। तमाम रिश्ते काबिल एहतराम में जितने नौजवान बच्चे और बच्चियाँ सुन रहे हैं, मैं उन सब से, और जो सेट पर भी नौजवान मौजूद है उनसे भी कहूँगा, जितने कैमरा मैन हैं, क्योंकि सबके वालिदैन होते हैं, वालिदैन के बगैर कोई भी दुनिया में नहीं आ सकता। तो वालिदैन वो हस्ती हैं, हर रिश्ते का अपने जगह काबिल एहतराम है, उस मोहतरम रिश्ता है, हर एक रिश्ते का अपना हुस्न और खूबसूरती है। लेकिन हकीकत यह है कि तमाम रिश्तों में सबसे ज़्यादा पुरखुलूस जो रिश्ता है ना, वो वालिद और वालिदा। वालिदा ये चाहेगी कि मेरी बेटी को मुझसे अच्छा शौहर मिले, और बाप ये चाहेगा कि मेरा बेटा मुझसे ज़्यादा कामयाब हो। यानी जहाँ मैं हूँ, जो मैंने ठोकरें खाई हैं, वो मेरा बेटा ना खाए। यही वजह है कि वालिदैन के आगे सिलेंडर करने का हुक्म दिया गया। यानी आप देखें ना कुरान पाक में क्या फरमाया, वक़्फ़िज़ लहुम जनाहुज़्ज़ुल्ली, कि अपने बस नरमी के बाजू उनके आगे बिछाओ। यानी किस तरह नरमी के बाजू, शबीर भाई किसको बोलते हैं बिछाना, कि आप बिल्कुल उनके सामने यूँ झुके रहो, जो मिसल गुलाम के। मौला कायनात अली मुर्तज़ा के पास एक शख्स आया और उसने कहा कि मेरे बाप ने मेरे माल पर कब्जा कर लिया है। अच्छा, माल पर कब्जा। आज औलादें होती है ना, केस कर देती है वालिदैन के ऊपर। तो हुजूर मौला अली ने फरमाया, तू और तेरा बाप, तेरा माल तेरे बाप का है, चाहे तो अपने पास रखे, चाहे तो बेच दे। अच्छा, यानी वालिदैन के साथ मोहब्बत करने का हुक्म दिया गया। और ये मोहब्बत का ही सिला होता है कि आपकी दुनिया तो दुनिया, आखिरत भी वालिदैन की खुशी पर है। हुजूर अलैहिस्सलाम तो हज़रत मायशा, बुखारी शरीफ का हदीस पाक है, मायशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, आप फरमाती हैं सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब मैं जन्नत में गया मेराज की रात, तो मैंने देखा कि कोई कुरान पढ़ रहा है। अच्छा। और मुझे जन्नत में कुरान की तिलावत की आवाज़ आई। तो मैंने फरिश्ते से पूछा कि ये कौन है जो तिलावत कर रहा है? तो हुजूर अलैहि सलाम की बारगाह में अर्ज़ किया कि हारिसा इब्न नौमान है रज़ियल्लाहु ताला। अच्छा। तो साहब हुजूर ने, तो उन्होंने पूछा, रसूलल्लाह इतना बड़ा शरफ हारिसा बिन नौमान को कैसे हासिल हो गया? हुजूर ने फरमाया, वालिदैन से नेकी का सिला इसी तरह। क्या बात है, वाह वाह वाह। तो ये वालिदैन के साथ, अब देखिए वालिदैन की बहुत शान है, अजमत है, उनके कदमों तले जन्नत है, और वालिदैन की रज़ा में रब की रज़ा को करार दिया गया, वालिदैन की खुशी में रब की खुशी को करार दिया गया। यहाँ में आज इतना दिल दुखी है ना, यकीन माने वालिदैन की कितनी अजमत। यानी हम जैसे ही, यानी दुनिया में मैंने देखा है वो लोग जिनके दीन से दूर दूर होते मुसलमान हैं, लेकिन दीन से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं होता, शायद जुम्मे की नमाज भी कभी पढ़ते हो, लेकिन जब वालिदैन की एहसास की और वालिदैन के साथ हुस्न सलूक की बात आती है ना, तो उनकी भी आंखों में नमी आ जाती है। यानी वालिदैन का रिश्ता इतना अजीम, इतना मुअज़्ज़म, इतना काबिल एहतराम, इतना पुरकशिश रिश्ता होता है। लेकिन कायनात में सबसे बड़ा रिश्ता जहाँ हमारे दिल की धड़कनें वाबस्ता हैं, और वह आक़िद दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिश्ता है। मैं इस वक्त
पूरी पाकिस्तानी कौम हमें देख रही है, हम एक नेशनल मीडिया पर बैठे हुए हैं। मैं बार बार हुकूमत जो अरबाब इख्तिदार है, जो हमारे आर्मी चीफ है, जो हमारे सदर है, जो हमारे वजीर आजम है, जो हमारा अरबाब इख्तिदार है, जो हमारी एजेंसियां हैं, उन सब से अर्ज करूंगा कि खुदा के वास्ते पाकिस्तान के हालात पर करम करें। आए दिन 295C को छेड़ा जाता है, आए दिन उसके खिलाफ बातें की जाती है, हरजा सर की जाती है, करोड़ों मुसलमानों को दिल दुखते हैं। हालांकि सारे मानते हैं कि अमाल कैसे ही क्यों ना हो, मुसलमान नामुस से रिसालत और ख़त्म नबूवत पे कोई कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं। ऐसे ही हजरत देखें, अभी मैं वालिदैन की अदमत की बात कर रहा हूँ, लेकिन मेरे वालिद और वालिद दुनिया से चले गए, लेकिन खुदा की कसम मुसलमानों को तकलीफ होती है हुजूर की जब भी ये नाम, यानी तुम्हें सिर्फ यही मिला है कि अल्लाह की शान में बेअदबियां करो, रसूल की शान में, कुरान की आयत दीन को छेड़ो। ये तो खालिसतन मुनाफिकाना तर्ज अमल है। ग़ज़वे तबूक पे जाते हुए मुनाफिकों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैब की खबर दी ना, फरमाया कि हम कैसर और किसरा को, हम मुल्क शाम को फतह करेंगे हैं, और कैसर और किसरा को जो है नेस्त नाबूद कर दिया जाएगा। तो उस वक्त शाम और रोम की जो सल्तनत थी वो सुपर पावर था, जैसे आज अमेरिका सुपर पावर है, उस टाइम वो बहुत सुपर पावर थे। तो वो मुनाफिकीन ने मजाक उड़ाया, बोला बदर में एक शिकस्त दे दी अहले मक्का को, तो ये समझ रहे हैं कि रोम और जनाब शाम जैसी अजीम सल्तनतों को ये जेर नगी कर लेंगे, उन्हें मजाक उड़ाने लगे। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ये बात सुनी, जब ये बात सुनी तो उन्होंने जाके हुजूर को बताया। रसूलुल्लाह ने उनसे पूछा मुनाफिकीन से, तो उन्होंने कहा कि हम तो मस्ती मजाक कर रहे थे, हम तो ऐसे बात कर रहे थे, अब हम तो अपनी दिल की, चूंकि लंबा सफर है, तबूक का सफर बहुत लंबा था, तो हम कह रहे थे कि टाइम पास हो जाए। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान की आयत रसूलुल्लाह के कल्ब अत्थर पर उतारी, फरमाया कुल अबिल्लाहि व आयाती व रसूलिही कुंतुम तस्तहज़िऊन, क्या अल्लाह और उसके रसूल उसकी आयतें मिली तुम्हें मजाक करने के लिए? तो खुदा के लिए कुछ होश के नाखुन लो। वालिदैन को हुजूर ने फरमाया मैं तुम में से कोई उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसके वालिदैन से बढ़कर जो है तुम्हारे उसके नज़दीक अजीज ना हो जाऊं। क्या बात है डॉक्टर साहब, इसके हवाले से कहें, आजकल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत या नामुस रिसालत और 295C और इस तरह के सेंसिटिव मैटर्स को जो ईमान का जुज़ है उसका मजाक भी उड़ाया जाता है, इसमें पैसा भी लग रहा है, बाहर के इस्लाम दुश्मन क़ुव्वतें भी इसमें शामिल। एक जुमला फिर ब्रेक पे जाना। देखिए, इस्लाम दुश्मन ताकतें जो है वो हमेशा से कोशिश करती आ रही हैं, वो किसी न किसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर लें, ठीक है। और इसके लिए सुनने में यही आता है बाज़ दफ़ा कि वहाँ से फंडिंग भी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो बाज़ लोग माल की लालच में, पैसों की लालच में उनके हत्थे चढ़ जाते हैं, ठीक है, नासमझी में उनके हत्थे चढ़ जाते हैं, या नासमझी में भी नहीं बल्कि वही माल की लालच में और पैसों की खातिर जो है इस तरह वो कर लेते हैं। लेकिन उन्हें ये ख्याल नहीं होता कि इसकी वजह से कितने करोड़ों अरबों इंसानों का दिल दुखता है, दिल आज़ारी होती है, ठीक है। और ज़ाहिर है उनका अपना, वो तो ज़ाहिर है एक कोई इंसान अगर जानबूझकर अगर ऐसा करेगा तो उसका ईमान ही नहीं रहेगा। जब अल्लाह और रसूल का ही कोई इंसान मजाक उड़ाना शुरू कर दे तो फिर वो दायरे ईमान के अंदर कैसे रह सकता है? मोमिन तो आप कहते ही उसी को है ना कि जो अल्लाह और रसूल के ऊपर ईमान रखे, और अगर खुदा न खास्ता और अल्लाह और रसूल के फरामीन का, यहाँ पर सिर्फ आपके ज़ात का नहीं, आपकी शख्सियत का नहीं, आपकी नबूवत का नहीं, आपकी रिसालत का नहीं, बल्कि अगर कोई आपकी तालीमात का भी अगर कोई मजाक उड़ाएगा, ठीक है, तालीमात में जो भी हैं, जो तमाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अवामिर और नवाही हैं और सुन्नत क़तइया हैं, उनका अगर कोई खुदा न खास्ता मजाक उड़ाएगा तो इसके बारे में भी उलमा का ये बाकायदा वाज़ेह ऐलान है कि वो दायरे इस्लाम से निकल जाता है। तो इस हवाले से जो है ज़्यादा एहतियात कर लेनी चाहिए। बहुत, और फिर बाद में वीडियोस बनाएं आप या माफ़िया मांगें, माजरतें करें, तो ये इसका एक पूरा उसूल है शरई कि कौन सी जगहों पे आपकी माजरत तौबा कबूल होगी, कहाँ नहीं होगी।